اس کے تلافی کیسے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے کہا تذبحوا بقرہ، تم ایک بقرہ ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو۔ کیا کر دو؟ گائے ذبح کر دو۔ اب اگر وہ کوئی بھی گائے اٹھاتے اور ذبح کر دیتے، پوری قوم کی طرف سے کفارہ ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے دوڑائی عقل، کیا دوڑائی؟ عقل دوڑانا شروع کی، اور سوالات پر سوالات موسیٰ علیہ السلام پر داغ دیے۔ کہاں کہ گائے تو ہونا، لیکن گائے کیسی ہونا؟ پھر گائے ایسی ہونا جس میں نہ ہل جوتا ہو اور نہ اس سے کوئی جفتی ہو، یعنی بالکل صاف ستھری گائے ہونا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسے ہونا، تو کہا کہ زرد کلر کی ہو، صفرا، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ اچھا، پھر اور سوالات کہ اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑی اور حقیقت بیان کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے اور حقیقت پہلے پارے میں پورا تفصیلی واقعہ مذکور ہے۔ خیر، جب انہوں نے سوالات پر سوالات کیے، عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ اپنے سوالات کے اس میں پھنس گئے۔ بہت مشکل پڑی ان کو وہ گائے ڈھونڈنے میں اور اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے میں، اور گائے بھی ان کو بڑی مہنگے داموں کے اندر ملی ہے۔ تو عزیزوں، ایسی حالت کہیں ہماری نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف رکھے۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ماننے کو۔ اللہ رب العزت کا حکم آ جائے کہ نماز ادا کرنا ہے تو ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آ جائے 4 ہی پڑھنا ہے تو 4 پڑھنا ہے، اگر کوئی 6 پڑھ لے تو نہیں چلے گا، اگر کوئی 3 پڑھے تو نہیں چلے گا۔ ایسی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ افضل عبادت ان ایام کے اندر خون بہانا ہے تو آمنا و صدقنا، خون بہانا ہے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان جانوروں کو ذبح کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر یہ نسل ہی اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، پھر ہم کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، ان سے جو بینیفٹ ہم کو مل رہا ہے وہ نہیں مل پائے گی۔ یہ عام سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جو انسان بکثرت استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ تعداد میں رکھا ہے، زیادہ مقدار میں رکھا ہے، اور بہت سستی، کم قیمت اور بہت سلو مفت میں رکھا ہے۔ ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کتنے سلنڈر گیس کے ہماری مسجد کے اندر گھوم رہے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں سب کے سب۔ اللہ رب العزت اس کا کوئی چارج لیتا ہے ہم سے؟ کوئی میٹر لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ عام انسانوں کے فائدے کی تھی، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ عام کر دیا، بالکل مفت کے اندر استعمال کرو۔ جتنا استعمال کرتا ہے انسان، اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکتا ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جا رہی ہے اور باہر سے آکسیجن اندر آ رہی ہے نا۔ انسان ایک لمبے عرصے سے اپنی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے، اگر اس کی صحیح حفاظت کرتا ہے تو اس کے اندر کبھی دیکھنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے بولا کہ تم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے تمہاری آنکھ کی بینائی کم ہو رہی ہے، یا تم بہت زیادہ سن رہے ہیں اس وجہ سے، ہاں ان چیزوں کا غلط استعمال ہوگا، یا تو اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ڈال دیا جائے یا پھر اس کا بالکل کم یوز کیا جائے، تب جا کر فطری چیزوں کے اندر نقص آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے کو تاریکی کے اندر بند کر دے، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کی آنکھوں کی روشنی ماند پڑ جائے گی، جب یہ بہت زیادہ جو ہے تو کوئی چیز پر نظر گاڑ کر رکھے گا تب جا کر آپ کی روشنی اور کان کی سماعت ماند پڑ جاتی ہے، لیکن اگر نارمل انسان دیکھتا رہے، ساری زندگی دیکھتا رہے، آپ کی روشنی پر اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، اصول ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہے، جب انسان اس کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں کبھی کمی نہیں لاتے، بلکہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے صدقے کے بارے میں بھی حدیث میں کیا آیا ہے؟ صدقہ کرنے والے کا کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر لگتا ہے 1 روپیہ 2 روپیہ 100 روپے 500 روپے 1000 روپے ہمارے پاس سے کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ کم نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے سے